حمدا وصلاة وسلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان گرامی السلام علیکم۔ آج کے اس اجلاس کا مقصد مدثر شاہ کاظمی کا سلسلہ وار رد، قسط اول مسئلہ یزید میں صحابہ کے رخصت پر عمل کرنے کا مسئلہ۔ مدثر شاہ کاظمی کے رد کا سلسلہ چلانا کوئی چنداں ضروری نہیں تھا، لیکن چند وجوہ کی بنا پر اس سے صرف نظر کرنا ناچیز نے بہت برا جانا، ضروری سمجھا کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اس میں ایک تو مدثر شاہ کے رد کے حوالے سے جو وجوہات ہیں جنہوں نے ناچیز کو بولنے پہ مجبور کیا، ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے باوجود اس بات کے کہ وہ ایک لا علم سا بندہ ہے، علمی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری سمجھ کے مطابق اور کسی بھی صاحب علم کی سمجھ کے مطابق اس کا علمی مقام یہ ہے کہ وہ درس نظامی کی ہر جماعت فیل ہے۔ میرے خیال میں لوگوں کی قیادت کا شوق رکھنے والا پہلا ہی یہ بندہ ہوگا کہ جس کی علمی قابلیت اور صلاحیت یہ ہو کہ وہ ہر جماعت فیل ہو۔ میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، وہ کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک کوئی ایک کتاب بھی ناچیز کو امتحان میں صحیح نہیں سنا سکتا۔ کسی ایک کتاب سے نہیں سنا سکتا، کتاب سنانا تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ کریمہ سے لے کر بخاری تک وہ بیچارہ صحیح نہیں بیان کر سکتا۔ اس کے باوجود اس نے پہلے نمبر پر مجھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کرام کا گستاخ اور یزید کا حمایتی ایسے جھوٹے مصنوعی الزامات کا مورد ٹھہرایا۔ یہ وہ پہلی وجہ ہے جس نے مجھے بولنے پہ مجبور کیا، جس کا مبلغ علمی آپ پہلے سن چکے ہیں۔ دوسرا، ہمارے ان دوستوں کو جو نیچریت سے دشمنی رکھتے تھے اور بیزار تھے، ان میں سے کچھ احمقوں کو یا ان منافقوں کو جو بظاہر بیزاری کا دعویٰ کرتے تھے، واپس نیچریت کی لعنت میں لے گیا اور نیچریت کی دشمنی سے ان کا ذہن ہٹا کر ایک فروعی مسئلہ یزید پر ان کی توجہ اور تمام تر فکر جو ہے وہ لگا دی۔ دوسری یہ وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے
لودھرا شریف میں جانا ہوا، تو وہاں پر کسی کی بات میں نے سنی کہ وہ کہتا ہے کہ استاد کے پاس علم ہوتا اور اگر حق پر ہوتا تو مدثر شاہ کا جواب دیتا، ہر کسی کا جواب دے دیتا ہے، اس کا کیوں نہیں دیتا؟ تو اس وقت میں نے تہیہ کیا کہ یہ بندہ حالات کو بہت خراب کر رہا ہے، تو اس کی طرف توجہ کر کے پہلے میں صرف نظر جان بوجھ کر کرتا رہا، اس کا نام لے کر میں نے رد نہیں کیا۔ بیانات میرے اس کے جواب میں کچھ آئے ہیں جن سے حضرت نے پوری آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور ان کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، یا سنا ہے تو دبا گیا ہے، اس کو پتا تھا اس کا جواب نہیں بن سکے گا مجھ سے۔ تو میرے بھائی، جن لوگوں نے یہ تاثر حاصل کیا کہ چشتی ناحق پر ہے، ناحق ہے، باطل پر چل رہا ہے، اس وجہ سے مدثر شاہ کا جواب نہیں دے رہا، اور وہ لوگ مدثر شاہ جیسے لا علم، اور میں ایک لفظ بول رہا ہوں، گستاخ صحابہ و گستاخ اہل بیت، یہ جواب یہاں غزل کے طور پر لفظ استعمال کیے ہیں میں نے۔ گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت کو وہ قائد بنا رہے ہیں۔ ان تین وجوہات نے مجھے یہ سلسلہ شروع کرنے کی ضرورت جو ہے نا اور حاجت درپیش کی۔ اس کے علاوہ جو دیگر وجوہات ہیں نا، وہ مدثر شاہ سے متعلق نہیں ہیں خالی، بلکہ تمام سامعین کے متعلق، اور وہ ہیں مسئلہ یزید میں غلط نتائج، مسئلہ یزید میں غلو کرنے کے غلط نتائج۔ وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے یزید کے متعلق حد سے تجاوز کرنے پر جو غلط نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ بیعت کرنے والے صحابہ کرام اور اہل بیت پر لعن و طعن کرنا اور ان کو کافر سمجھنا، یہ پہلی نحوست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے دین میں غلو مت کرو، لا تغلو فی دینکم، ہمیشہ حدود میں رہو۔ یہ رافضیت کا شمع ہے، حد سے بڑھ جانا۔ دوسرا، یزید کو کافر نہ سمجھنے والے ائمہ کرام اور بزرگان دین کو کافر جان کر ان کو لعن طعن کا نشانہ بنانا، جو سینکڑوں کی تعداد میں، کروڑوں، لاکھوں کی تعداد میں بھائی، جو صرف اس کے فسق و فجور کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کافر نہیں سمجھتے، لیکن غالی لوگ ان کو پھر الٹا کافر قرار دے کر پھر خوب لعن طعن کرتے ہیں، اور جو تبرئے کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ یزید کو فاسق و فاجر سمجھ کر جو حضرات علماء کرام اہل احتیاط اہل تقوی احکام فسق لگاتے ہیں، ان کو اور دیگر مسلمانوں کو یزیدی کہہ کر واجب القتل سمجھنا، اتنا بڑا ظلم۔ یزید کو کافر سمجھ کر اس سے کسی کو بھی بڑا مجرم نہ سمجھنا، یزیدیت کو سب سے بڑا جرم جاننا، اور اسلام کے بدترین دشمن یہودیت کو برداشت کرنا، اس کی مخالفت سے قطع نظر کرنا، یہ اور بڑی لعنت ہے۔ اسلام کا بدترین دشمن یزیدیت نہیں، یہودیت ہے۔ اس سے روگردانی کرنا، پھر تمام صحیح یا حسن روایات کو رد کر دینا، پھر قصہ کربلا اور اہل بیت کے متعلق زیادہ سے زیادہ جھوٹی روایات گھڑنا۔ تمہیں پتا ہے جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ پر لعنت برستی ہے،
لعنت اللہ علی الکاذبین. اور جتنی حقیقت ہے اس تک محدود نہ رہنا. اگلی بات، خروج کو، یعنی بادشاہ، ظالم فاسق بادشاہ کے خلاف نکلنے کو، لڑنے کو فرض سمجھنا، پھر خود عمل نہ کرنا. اور 1400 سالہ تاریخ میں امت کو ایسے فرض کا تارک قرار دینا، اتنے بڑے جرم کا امت مسلمہ کو فرض کا تارک، یعنی گمراہی پر متفق ہونے والا قرار دینا، اتنی بڑی لعنت میں مبتلا ہونا، یہ ان نتائج میں سے ایک ہے. اس فروعی مسئلے کو اصولی مسائل کے برابر یا اس سے بھی مقدم سمجھنا، یہ انہی ظالمانہ نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے. میرے دوستو، پھر آخری بات جو یہاں کرنا چاہتا ہوں ان نتائج کے حوالے سے، ان ظالمانہ نتائج کے حوالے سے، آخری بات یہ ہے کہ یزید پر لعنت کو فرض سمجھنا اور اس کا ہر جگہ تکرار کرنا اور کروانا، اور یہودی پر، فرنگی پر، نصارا پر لعنت نہ خود کرنا نہ دوسرے کو کرنے دینا. اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کر یہود نصارا پر ایک جملہ لعنت کا بولے تو ہر طرف سے غصے اور قہر کی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں یہود نے تمہارا کیا بگاڑا، انگریزوں نے تو آڈا بگاڑیا کہ یہ بھائی تسی دے انہاں دے مگر چڑے رہندے جی، انہاں دی لعنتاں بھیجی جاندے جی انہاں تے. کیوں؟ ایمان سے بتاؤ یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور جو میں کر رہا ہوں وہ میرا تجربہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں سنی سنائی کر رہا ہوں، یہ میری ہڈ بیتی ہے. ایک نہیں ہزاروں لوگوں نے مجھے کہا، کیونکہ ہمارا کام گاڑیوں میں ادھر ادھر ہر طرف تبلیغ کرنا، تو مجھے اب 1000 بار کہا انگریز کے خلاف بولتے ہو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا، یہود کے خلاف بولتے ہو کیا بگاڑا. بلکہ یہ خادم رضوی فوت ہو گیا ہے، یہ اس وقت ہوتا تھا شاہ ابو المعالی مسجد میں اوقاف کی طرف سے، اس نے، اور میں ہوتا تھا مسجد رحمت للعالمین میں. تو اس نے مجھے خود کہا کہ آج میں نے تمہارے تقریر سن کر امریکہ کے خلاف جمعہ لگایا، تو پولیس نے مجھے کہا مولوی صاحب پاکستان کے خلاف بول سکتے ہو، امریکہ کے خلاف نہیں بول سکتے. یہ میں خود اپنی کانوں سے سنی بات کر رہا ہوں خادم رضوی کی. بتائیے، بات سمجھنا، ایک طرف یزید پر لعنت بھیجنے کو فرض سمجھنا، اور یہودیت پر لعنت کرنے کی ذرہ برابر بھی اجازت نہ دینا اور آگ بن جانا. جبکہ یزید پر لعنت تو کسی حدیث میں نامزد ثابت نہیں، اور نہ ہی اہل سنت کا مذہب ہے نامزد کر کے لعنت بھیجنا. اور جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں ان پر لعنت اتنا بڑی فضیلت ہے کہ بخاری مسلم سے یہ حدیثیں ملتی ہیں جن کو میں ابھی پیش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وصال شریف
جب دنیا سے بظاہر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی زبان پر جو کلمے جاری تھے وہ یہ تھے: لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اگر یہ حدیث مبارکہ سننا چاہتے ہیں تو میں صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث نمبر 528 ہے بھائی۔ باب النہی عن بناء المسجد علی القبور، یہ باب ہے 229 جو اس وقت سنانا مقصود ہے وہ 229 ہے اور 230 ہے اور 231، 3 حدیثیں سناتا ہوں مسلم شریف سے۔ الفاظ سنیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی لم یقم منہ، اس بیماری کے حال میں جس بیماری سے آپ صحت یاب نہ ہوئے اور بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، اس بیماری کے حال میں یعنی آخری ایام آپ کیا فرماتے رہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہود نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ ایک یہ حدیث۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ پھر حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عباس دونوں روایت فرماتے ہیں، دونوں اہل بیت میں سے، لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طافق یطرح خمیصۃ له علی وجهه فاذا اغتم کاشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنۃ اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ آخری وقت میں آپ اپنے چادر مبارک چہرے پر لیتے اور ہٹا کر پھر بار بار فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى۔ بات سمجھنا، یہ حدیث بخاری میں 435، 436، 3453، 3454، 8515، 5816، 5815 آپ نے دیکھ لیا۔ جو بات کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں۔ بتائیں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف سب سے عمدہ ترین اور اعلیٰ ترین حال میں پسند فرمایا ہوگا کہ نہیں؟ ایمان سے بتانا۔ انبیاء کے سردار کا وصال شریف ہو تو اللہ تعالی نے ایسا حال پسند فرمایا ہوگا کہ جو سب سے بلند ترین حال ہو۔ ایسے، اور وہ حال کیسا ہے کہ زبان شریف پر یہود نصارہ پر لعنت کے کلمات گزر رہے ہیں، اور معلوم ہوا جو شخص اپنا خاتمہ اعلیٰ اور عمدہ حال میں چاہتا ہے تو یہود نصارہ پر لعنت کرے، انہی الفاظ کے ساتھ رسول اللہ کی برکت سے اس کو بھی مل سکتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ امت کیسی ہے؟ یزید پر تو لعنت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا،
اور یہ بخاری مسلم سے آخری وقت کی میں روایات پیش کر رہا ہوں، ورنہ تو گنی نہیں جاتی بھائی جی، ورنہ تو گنے بھی نہیں، شمار سے باہر ہیں جی۔ آخری وقت کے جو الفاظ شریف ہیں اور جو حال شریف ہے، جو کلمات شریف ہیں، ان کو دیکھ کر پھر امتی کو شرم نہیں آتی؟ یہود نصارہ پر لعنت بھیجنے کی یہ کتا اجازت نہیں دیتا؟ اس سے پوچھ ظالم، بتا کس کی غیرت کر رہا ہے؟ اگر تو کہے میں لعنتیں یزید پر بھیجتا ہوں امام حسین کی غیرت میں، تو بغیرت یہ بتا نانے نے جس سے غیرت رکھی اور غیرت رکھ کے آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے لعنت فرما رہے ہیں، ان پر لعنت کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ خود بھی نہیں کرتا، ان کو سالا ماما نانا سمجھتا ہے، ہمارے سامنے ڈرامہ کرتا ہے یزید کا حال خدا جانے، پتہ نہیں کیا ہے، جس حال میں گیا اللہ جانتا ہے۔ وہ یہود نصارہ کا حال تو رسول بتا رہے ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ تو اگر لعنت بھیجتا ہے یزید پر تو بھیجتا رہے، اگر سچا ہوگا تو پہلے یہود نصارہ پر بھیجے گا پھر یزید پر بھیجے گا، ورنہ ہم ضرور سمجھیں گے کہ تیرے نانے دادے ادھر سے ہیں۔ یہ میرا مخاطب کون ہے؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو یزید پر لعنت کی دوڑیں لگاتا ہے اور یہود نصارہ پر لعنت کرنے سے گریزاں ہے، اور یہ کہہ کر منہ بنا کر چلا جاتا ہے کیا بگاڑا انہوں نے تیرا؟ مولوی ہو تمہارا کیا بگاڑا؟ کتے کا بچہ بتا رسول اللہ کا کیا بگاڑا تھا؟ حرام زادہ بتا ہوئے، جنہوں نے ہمارے رسول کا بگاڑا انہوں نے ہمارا بگاڑا، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا کیا بگاڑا؟ جن کے ساتھ رسول دشمنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والا مسلمان ہوگا، نہیں رکھے گا تو کافر۔ تو ہم تو اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرتے ہیں بھائی۔ یہ ڈرامے بازی ان لوگوں کی سمجھ آ گئی؟ یہ وہ چند وجوہات ہیں بھائی جنہوں نے اس مسئلے کے اندر مجھے کودنے پر مجبور کیا، ورنہ ایسے لوگوں کو کیا منہ لگاؤں؟ مدثر شاہ میرے 3 شاگردوں کا شاگرد ہے، بلکہ 4 شاگردوں کا شاگرد ہے۔ ایک حارث ادھر پڑھتا تھا، وہ دانش اس کا شاگرد ہے، ایک ملک وسیم کا شاگرد ہے، ایک عمر میرے بھانجے کا شاگرد ہے، اور یہ سارے میرے شاگرد ہیں یا میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اور پھر کہتا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، مجھے کہتا ہے میں تیرا شاگرد تھوڑا ہوں، یہ میں نے کانوں سے سنا، میں تیرا شاگرد تھوڑا ہوں۔ بہت اچھا، میرے شاگردوں کا شاگرد ہے، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، ہاں جی، شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہے جی۔ تیسری جگہ یہ میرے مولانا نذیر صاحب کے شاگرد ہیں نا۔ تو شرم نہیں آتی؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ تکبر لیا؟ یہ حسین کے گھرانے سے ملا ہے استاد کا گستاخ ہونا، اور مجھے کہتا ہے تو گستاخ ہے استاد کا، تو بن گیا تو
اور میں نے استاد کو نہیں چھوڑا، میں نے سچ کہا، استاد نے مجھے چھوڑا. اور یہ تمہیں سارا پتا ہے، جان بوجھ کر ڈنڈی مارتا ہے، اور ڈنڈی مارنا یزیدیوں کا کام ہے، سجدوں کا نہیں ہے. ہاں یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور استادوں کا گستاخ ہونا بھی یہ یزیدیوں کے کھاتے میں آتا ہے. جی حسینیوں کے کھاتے میں نہیں آتا. ورنہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت زید ابن ثابت سے پڑھتے ہیں، تو جب وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں تو رکاب پکڑ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت کو یہی حکم ہوا ہے کہ اپنے اساتذہ اور مشائخ اور علماء اور فضلاء اور کبراء اور بزرگوں کا ایسے ہی ادب کریں. اللہ اکبر. یہ ان سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. جی کدھر گیا وہ سبق؟ تمہیں پتہ ہے میں نے صرف حق سچ کہا تھا، اسی وجہ سے میں نے استاد کا جنازہ پڑھا. استاد مجھے چھوڑ گیا، میں نے نہیں چھوڑا تھا. اور جب ہم حق کہیں اور ہمیں کچھ چھوڑ جائے تو پھر 1000 بار چھوڑ جائے. پھر 1000 بار چھوڑ جائے بھائی. اور اصول اور فروع کے فرق بھی تم خود سمجھتے ہو اگر علم ہو تو. میرے بھائیو، اب میں وجوہات، بیان کی وجوہات، اسباب، محرکات، مہیجات پیش کرنے کے بعد اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں. یہ پہلی قسط میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مدثر شاہ نے یہ کہا کہ صحابہ نے رخصت پر عمل کیا یزید کے مسئلے میں، اور امام عالی مقام نے عزیمت پہ عمل کیا. ناچیز نے الحمدللہ جب سے اللہ پاک نے اس مسئلے پر غور فکر اور تأمل کرنے کا ناچیز کو فضل عنایت فرمایا تو غور کیا. علامہ مناظر اسلام کاشف اقبال مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں. ناچیز نے پہلے دن سے ہی تسلیم نہ کیا، اور نہ ہی کسی مسلمان بندے کا دل اس کو برداشت کر سکتا ہے. کیوں کہ صحابہ کرام کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے رخصت پہ عمل کیا، امام عالی مقام کی عظمت اپنی جگہ، بات سمجھنا، اس کے درپے ہونا مقصود نہیں ہے، اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ ایک عام چیز ہے. عام کا مطلب ہے سب لوگوں کی زبان پہ یہ ہے. لیکن صحابہ کرام کے متعلق یہ الفاظ جو بولے جا رہے ہیں کہ انہوں نے رخصت پہ عمل کیا، یہ گستاخی ہے، یہ صحابہ کی گستاخی ہے. اور وہ اہل بیت کرام جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، اور یہ تاریخ کا ناقابل تردید باب ہے. جی انشاءاللہ العزیز کتاب کے اندر بھی میرے موجود ہے، اگرچہ بیچارے کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ مدثر شاہ کے اندر یا سمجھ نہیں ہے، سمجھ سے فارغ ہے، اور یا حضرت اہل ہوا اور اہل باطل کی طرح انانیت کا شکار ہیں، ہوا کا شکار ہیں، اور ہوائے نفس کی وجہ سے ادھر حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. میں انشاءاللہ پھر بھی تنبیہ کروں گا، اگرچہ کتاب میں بھی موجود ہے، یعنی اہل بیت کا بیعت کرنا، اس پر پھر تنبیہ کروں گا انشاءاللہ.
تو میرے بھائی اس وقت میں اسی مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا صحابہ کے عمل کو رخصت کہنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بات کیا رخصت کا معنی، رخصت کی تعریف، رخصت کی حقیقت صحابہ کے عمل پر صادق بھی آتا ہے، لاگو بھی ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، اس پہ آپ غور کرو۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ بیعت صحابہ کرام کا یا اہل بیت کرام کا بیعت کرنا اور بیعت نہ کرنا، یہ کس باب میں جائے گا؟ علم کلام کے کسی باب میں جائے گا؟ علم فقہ کے کسی باب میں جائے گا؟ کس کے باب میں جائے گا بھائی؟ پہلے تو یہ تعین کرنا ضروری ہے۔ مدثر شاہ بیچارے کی اتنا جرت ہی نہیں کہ وہ تعین کر پائے کہ یہ کون سے باب کا مسئلہ ہے اور کون سے فن سے متعلق ہے، یہ وہ نہیں جانتا بیچارہ۔ میرے بھائیوں سنیے گا، صحابہ کرام جنہوں نے انکار بیعت کیا یا امام عالی مقام نے انکار بیعت فرمایا، بات کو سمجھنا، اس کو علم عقائد، کون سا علم عقائد اور علم فقہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی اس مسئلے کا تعلق عقائد کے فن کے ساتھ علماء جوڑتے ہیں۔ تصوف والے بھی بیان کرتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور علم الاخلاق جس کو کہتے ہیں، علم الاخلاق والے بھی بیان کرتے ہیں، اور بعض اوقات بعض فقہ کی کتابیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب کو چھیڑتے اور ذکر کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، جس کو حسبہ کہا جاتا ہے۔ حسبہ اہل علم کی زبان میں حسبہ کہتے ہیں، نیکی کا کہنا، بدی سے روکنا۔ یہ دونوں کام جو ملا کے کرنے ہوتے ہیں، ان کو حسبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسبہ، علماء کی زبان میں۔ امام غزالی حجت الاسلام نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے احیاء علوم الدین شریف، یہ دیکھیں احیاء علوم الدین شریف میں اس باب کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ، جس طرح کہ ان کی عادت شریف ہے، بیان فرمایا۔ یہ دیکھیے کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ٹھیک ہے؟ یہ آگے سمجھ۔ فقہا بھی اس کو لیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، اس کے مسائل وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ کبھی کتاب الاستحسان میں فرماتے ہیں، کبھی اکراہ، باب الاکراہ کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں۔ عقائد بتائیں، اتنا بڑا مسئلہ اہم ہے کہ عقائد والے جو ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں اس کو، اور بڑی اہمیت کے یہ مثلا مثال کے طور پر امام سیف الدین آمدی
ان کے ابکار اور افکار 3 جلدوں میں عقیدے پر کتاب ہے، ہاں جی 3 جلدوں میں. تو اس کے آخر میں انہوں نے یہی باب ذکر فرمایا اور اس کے مسائل پر روشنی فرمائی. الفصل الثانی، آخر بالکل آخر میں، فی من یجب علیہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ومن لا یجب علیہ. اس سے پہلے ایک فصل پہلی باندھی فی وجوب الامر، یہ الاصل الثانی فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. دیکھ رہے ہو یہ عقیدے، یعنی اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے یہ کہ ہمارے علماء کلام عقائد اور کلام کی کتابوں کے آخر میں اس کو ذکر فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شرح مقاصد ہے تفتازانی رحمہ اللہ کی، اس کے آخر میں بھی یہ باب ہے. جی اب میرے بھائیو، یہ مسئلہ بات کو سمجھنا، یہ آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں، یعنی حسبہ کے باب میں آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ حسبہ کے باب میں آتا ہے. اب جو حسبہ ہے، میں حسبے کا لفظ استعمال کروں گا اور مراد وہی لینا، نیکی کہنا اور بدی سے روکنا. نیکی کہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب میں اختصار کے ساتھ دونوں کے لیے حسبہ کا لفظ استعمال کروں گا اپنے باقی بیان کے اندر، کیونکہ لفظ سمجھ لیا آپ. ٹھیک ہے، اب یہ جو حسبہ ہے میرے بھائی، اس کے کچھ شرائط ہیں. نماز کے بھی شرائط ہیں، جتنے احکام ہیں شرائط ہیں، اس کے بھی شرائط ہیں. اب شرائط اس کے جو ہیں، کچھ ہیں وجوب کے اور کچھ ہیں جواز کے. شرائط وجوب اور شرائط وجوب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو یہ حسبہ لازم نہیں ہوگا مسلمان پر. ہاں جی، اور اگر پائی جائیں گی تو لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. دوسرا ہو گیا جواز، شرائط جواز. اب شرائط جواز کیا ہے کہ وہ پائی جائیں گی تو جائز ہوگا، اگر نہیں پائی جائیں گی تو حرام ہو جائے گا. جی، یعنی دوسرے لفظوں میں اب تبلیغ کہہ لو. میرے خیال میں حسبہ کی جگہ لفظ تبلیغ آسان ہے. ٹھیک ہے، کہ تبلیغ کے واجب ہونے کی بھی شرطیں ہیں اور جائز ہونے کی بھی شرطیں. اگر جائز ہونے کی شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو جائز ہی نہیں ہوگا، حرام بن جائے گا، تبلیغ کرنا حرام ہو جائے گا. اب شرائط جواز میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے، جو میں تمام اماموں کی کتابیں جو اس موضوع پر ہیں ان سے دکھا سکتا ہوں. مالکی مذہب کے، حنبلی مذہب کے، شافعی مذہب کے، حنفی مذہب کے، کسی بھی مذہب کے، حتیٰ کہ وہ جو اہل ظواہر ہیں ان سے بھی میں یہ تمام چیزیں آپ کو یعنی دکھا سکتا ہوں. ہاں جی، اور نمونے کے طور پر ایک ایک مذہب کی کتاب دکھا دوں گا. ہاں، یعنی مذہب کی ایک کتاب دکھا دوں گا. ٹھیک ہے نا، ہاں، تاکہ اگلے کا گھر پورا ہو جائے. ٹھیک ہے، دوائیاں کوٹنا اور ہے اور علم بیان کرنا اور ہے، علم میں رہنا اور ہے بھائی. جی خیر، اب میرے بھائی سننے لگے. اس مسئلے پر سب سے پہلے میں امام غزالی کا حوالہ پیش کروں گا، کیونکہ وہ مدثر شاہ کے پاس بھی یہ حوالہ ہوگا. یہ کتاب احیاء علوم الدین شریف ہوگی تو حضرت بھی دیکھ سکیں گے. جی افسوس ہے یار، اللہ اکبر و کبیرہ. یہ دیکھیے، جائز ہونے کی شرط کیا ہے؟ شرائط تو کافی، ان میں سے ایک ہے جو بیان کر رہا ہوں. وہ کیا؟ شرائط جواز میں سے ایک شرط کہ جس برائی کو تم روکنا چاہتے ہو
اس برائی سے بڑی برائی تمہارے روکنے کی وجہ سے پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو، بڑے فساد کے پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر آپ روکنا چاہتے ہیں لیکن یہ خطرہ ہے کہ فساد پھیل جائے گا اور جس برائی کو روک رہا ہوں اس سے بڑی برائیاں اور پیدا ہو جائیں گی، تو تمہارا تبلیغ کرنا حرام ہو جائے گا۔ اسلام دین حکمت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین حکمت ہے۔ ماشاءاللہ، یہ فتح رضوی ابھی آ گیا جی، کیونکہ مدثر شاہ جو ہے نا وہ زور دیتا ہے کہ میں رضوی ہوں، تو میں امام اہل سنت کے حوالے سے ہی حضرت کی خدمت کروں گا جی۔ اب میرے بھائی بات کو سمجھنا، کیا کہا میں نے؟ جی اسلام دین ہے، بولو بولو۔ چھوٹا نقصان اس سے بچتے بچتے اپنے بڑے نقصان کر لینا، اس کی کوئی عقل اجازت دیتا ہے؟ سچی بولنا۔ حکیم دوائی جب دیتا ہے نا، کسی کو کہتا ہے بھائی یہ بیماری تمہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اس پر صبر کرو، اس کو نہ چھیڑو، ورنہ اس سے بڑی بیماری لگنے کا خطرہ ہے تمہیں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، بس چھوڑ دیا۔ اب ایمان سے بتانا، حکمت ادیان اور حکمت ابدان، جب ابدان کے اندر یہ حکمت ہے تو ادیان کے اندر بھی موجود ہے، کہ کوئی ایسی یہ کوئی دینداری نہیں، کوئی تبلیغ نہیں ہے، کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹی برائی روکیں اور بڑی برائی پیدا ہو جائیں اور فساد کھڑا ہو جائے۔ بات نہیں سمجھے؟ حتیٰ کہ اگر بدی سے تم ایک بدی کو روکنا چاہتے ہو، اس کے روکنے سے دوسروں کی جان ہلاک ہو جائے گی۔ ایک ہے فقط تیری جان جانا، فقط تیری جانے کا خطرہ ہو تو اور بات ہے، اس کی اجازت ہے، اگر تو کودنا چاہتا ہے تو کود جا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اس وقت کہ جب تیرے تک محدود رہے۔ اگر ایک برائی روکنے سے دوسروں کی طرف ظلم اور تعدی تجاوز کر جائے گا، ظلم و تعدی پھیل جائے گا، دوسرے بیچارے مبتلا ہو جائیں گے، تو اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا تبلیغ کرنے کی۔ اب امام غزالی کی عبارت سنو، یہ سنیے گا جی۔ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن رَأَى فَاسِقًا مُتَغَلِّبًا وَعِندَهُ سَيْفٌ وَبِيَدِهِ قَدَحٌ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَشَرِبَ الْقَدَحَ وَضَرَبَ رَقَبَتَهُ فَهَذَا مِمَّا لَا أَرَى لِلْحِسْبَةِ فِيهِ وَجْهًا وَهُوَ عَيْنُ الْهَلَاكِ فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثرا ويفضيه بنفسه، فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له، بل ينبغي أن يكون حراما، وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة، وذلك بشرط ان يقتصر المکروہ علیہ، مصیبت صرف اس تک رہے، آگے نہ پھیلنے پائے۔ آپ کہتے ہیں جی میں تو مجاہد بنوں لیکن گھر کا گھر جو ہے اور جو باقی مسلمان ہیں ان کو مصیبت میں ڈال دو، تو ایسی تبلیغ کی اجازت اسلام نہیں دیتا، سیدھی ساری بات ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ حرام ہے، حرام ہے، بولو بولو۔ امام غزالی کا حوالہ آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے گا، یہ آمدی، امام آمدی عقیدے کا
اور اصول فقہ کا سپہ سالار ہے یہ بندہ، جی امیر ہے، تفتازانی، شریف جرجانی وغیرہ سب دو فنون میں ان کی اتباع کرتے ہیں، سیف الدین حامدی کی، ابن حاجب جیسے اتباع کرتے ہیں ان کی۔ ابن حاجب نے انہی کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کو مختصر کیا اور پھر مختصر المنتہا، منتہا بنائی اور پھر مختصر المنتہا بنائی، ابن حاجب رحمہ اللہ نے، یہ حامدی ہیں۔ اپنی اسی کتاب میں ابکار الافکار جو آپ کو دکھا چکا ہوں، میرے بھائیوں اس کے اندر لکھتے ہیں، اللہ اکبر، امام غزالی شافعی مذہب کے تھے، ان کے بعد حنبلی مذہب کے امام قاضی ابو یعلا، یہ ان کی کتاب شریف ہے معتمد فی اصول الدین۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی ابو یعلا کا حنبلی مذہب میں کیا مقام ہے؟ شیخ مذہب ان کو کہتے ہیں جی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کے مقام کا کہ غوث پاک میراں جو ہیں وہ ان کے شاگردوں کے شاگرد بنتے ہیں، قاضی ابو یعلا کے۔ اب میرے بھائی قاضی ابو یعلا المعتمد میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 194، باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبان علی کل مکلف عالم بقبح المنکر قادر علی دفعہ علی وجہ لا یؤدی الی ضرر ففساد عظیم منہ، یہ لفظ ہے کہ ہر مکلف پر جو قادر ہو، احکام کو جاننے والا ہو، اس پر یہ فرض ہے، لیکن بشرطے کہ تبلیغ کرنے سے ضرر اور فساد عظیم اس برائی کی بنسبت پیدا نہ ہونے پائے، اگر پیدا ہوگا تو حرام ہو جائے گا۔ یہ حنبلی مذہب کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مالکی مذہب کے امام ابن عبد البر کی التمہید، اور بڑا حوالہ ان کے، اس کے بعد بڑا حوالہ وہ جو عام لوگوں کے پاس موجود ہے وہ شرح ابی علی مسلم ہے، شرح ابی مالکی علی مسلم، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ شافعی باقی پیچھے رہ گئے، حنفی رہ گئے، تو میرے بھائی طریقہ محمدیہ دیکھ لیں، امام برکلی کا، اماموں کی ویسے کتابیں گنی نہیں جاتی اس موضوع پر جی۔ اب میرے بھائیوں یہ جاننے کے بعد کہ تبلیغ ہر وقت، ہر موقع، ہر جگہ، ہر مقام پر فرض نہیں، کوئی ایسا وقت اور موقع بھی ہوتا ہے جہاں کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اب صحابہ کرام نے جن حضرات نے بیعت کر لی تھی، دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ عمل بنتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب سے، یہی ہے نا، یہی کہو گے نا کہ جی فلاں ڈٹ گیا، فلاں نہیں ڈٹا، کہہ دیا نہیں کہا، یہی کہو گے نا۔
تو یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب ہے، اور کیا یہی مسئلہ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے جی۔ اب میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ انہوں نے جو بیعت کر لی تو دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ان پر بیعت نہ کرنا، کیا بیعت نہ کرنا یعنی کیا مطلب؟ کہ یزید کے حاکم بننے والی جو برائی تھی، جس طرح کہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر صورت میں اس وقت برا تھا اور یہ بہت بڑی برائی تھی، ایسے ہے، اب اس برائی سے روکنا فرض بنتا تھا کہ نہیں؟ اب بات سمجھو، تاریخ گواہ ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ بیعت یزید سے انکار کرنے پر فسادات اور قتل و غارت کا بازار گرم ہونا تھا۔ مان لیا وہ شراب پیتا تھا اس وقت، مان لیا وہ نماز چھوڑتا تھا، مان لیا زنا کرتا تھا، لیکن یہ گناہ اس تک وہ محدود تھے جب انکار کیا جاتا بیعت سے تو خون ریزی، فسادات، ایک جرم یا دو یا چار 10 جرموں کو روکتے روکتے ہزاروں جرائم پیدا ہو جاتے، اور وہ مستقبل میں ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے مدینے والوں نے جب یزید کی بیعت توڑی تو کیا ہوا؟ اہل مدینہ کی بے حرمتی، کیا یہ تھوڑا فساد ہے؟ قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا مدینہ شریف کے اندر، بے گناہ جانیں بھی ماری گئی، یعنی جو یزید کی نظر میں بھی بے گناہ تھے وہ بھی مارے گئے۔ یہ فسادات، یہ ضرر عظیم اس سے پیدا ہو رہا تھا، پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ اب اس خطرے کی بنا پر صحابہ پر تو الٹا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ بیعت کر لیں تاکہ دوسری امت فساد سے بچ جائے۔ اب یہاں صحابہ کا اپنی جان بچانا مقصود نہیں تھا، امت مسلمہ کو فساد سے بچانا مقصود تھا، اور یہی حکمت حضرت معاویہ کے سامنے تھی۔ حالات ہی ایسے بن چکے تھے کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو جیسے پیچھے حالات بنے تھے، صحابہ بھی دیکھ چکے تھے کہ حضرت معاویہ اور مولا علی کا مسئلہ کتنا طول پکڑ گیا، کتنی جانیں چلی گئی مسلمانوں کی، کفر مضبوط ہوا، مسلمان اندر سے کمزور ہوئے۔ یہ مصلحت شرعی تھی، بہت بڑی مصلحت تھی شریعت کی، امت کو فساد سے بچانا، اسلام کو کمزور ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، ابھی بتا چکا ہوں، سنا چکا ہوں کتابوں سے کہ ایسے حال میں تبلیغ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ تو جن صحابہ کرام نے بیعت کی، بات کو سمجھنا، جن صحابہ کرام نے بیعت کی تھی انہوں نے تو خدا کا ایک فرض پورا کیا اور حرام سے بچے۔ ہائے 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 ہائے،
شریعت کا فرض پورا کیا اور حرام سے بچے. تو مدثر شاہ کو اگر اس بات کا پتہ نہ ہو تو ہمیں تو معلوم ہے کہ فرض واجب احکام، ان کو کہتے ہیں احکام تکلیفیہ. احکام تکلیفیہ عزیمت کے درجے میں آتے ہیں، وہ رخصت کے درجے میں نہیں جاتے. کاش کیا ہے تو نے اصول الشاشی پڑھی ہوتی، کاش کہ تو نے المنار اور نور الانوار پڑھی ہوتی. انہیں تو دیکھی نہیں ہوگی، پڑھنا تو ہو جا رہا. یہ بات مجھے سمجھا دے، اردو ہی سے سمجھا دے، جا اردو پڑھ کر سمجھا دے. یہ دیکھیے گا، یہ اصول الشاشی اور المنار، یہ ناسمات الاسحار علامہ شامی کی، صاحب در مختار کی حفاظت الانوار علی المنار، اس پر ناسمات الاسحار علامہ شامی کی، اس میں صاف موجود ہے. آج ہی میں نے طلباء کو سبق پڑھایا عزیمت اور رخصت کا، کیونکہ ہمارا سبق چل رہا ہے احکام کا، تو احکام کی بات میں یہ آتی ہے. عظیم احکام، جو احکام خداوندی دو قسم ہوتے ہیں، ایک عزیمت ہوتے ہیں، ایک رخصت ہوتے ہیں. بولتے نہیں. دوسرے لفظوں میں یوں بھی تعبیر کر سکتے ہو کہ مشروعات شرعیہ جو ہوتے ہیں وہ دو قسم ہیں، ایک ہوتے ہیں عزیمت، ایک ہوتے ہیں رخصت. نہیں پتا تو اس کو نہیں پتا یار، ہمیں تو پتا ہے، ہم تو پڑھا چکے ہیں. عزیمت اور رخصت اب علماء فرماتے ہیں، یہ دیکھو، یہ دیکھو میرے بھائی، یہ دیکھو، یہ ناسمات الاسحار ہے، کراچی کی چھپی ہوئی، 163 صفحے پر. اب المشروعات علی نوعین عزیمت، پھر اس کی تعریف کی. رخصت کی 4 قسمیں بنائی، آج پڑھایا ہے کہ نہیں؟ او میرے بھائیو سنو، رخصت کا معنی کیا ہے؟ رخصت کا معنی یسر، سہولت، ملائمی، نرمی، یہ لفظ رخصت کے معنی ہیں. رخصت کا معنی سہولت، آسانی. یار جب آپ کہتے ہیں یار تمہیں رخصت ہے یہ کر لے، ہمیں تو استاد صاحب نے یار یہ رخصت دے دی، یعنی رخصت بمانا اجازت ہو گئی. ایسے ہے علامہ شامی رحمہ اللہ نسمات میں فرماتے ہیں، یہ دیکھیے نسمات میں فرماتے ہیں وَأَنَّ مَدَارَ الرُّخْصَةِ هُوَ التَّخْفِيفُ وَالتَّيْسِيرُ. رخصت کا دار و مدار آسانی پیدا کرنے پر ہے. عزیمت میں احکام ہوتے ہیں، ان میں مشقت ہے، ادھر آسانی ہے. یہ رخصت ہے، رخصت میں آسانی ہوتی ہے. آپ کے لیے یہی الفاظ کافی ہیں، اس سے زیادہ آپ کو پریشان کرنا ہے. رخصت میں آسانیاں ہوتی ہیں، عزیمت میں مشقتیں ہوتی ہیں. فرائض، واجبات وغیرہ حرام یہ سب عزیمت میں جاتے ہیں. کیوں؟ ان میں کیا ہے؟ سختی ہے. سختی ہے. کیا ہے؟ سختی ہے. او یار سوچو تو صحیح، شریعت جب یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے حال میں جب فساد زیادہ پینا، یعنی ایک برائی روکنے سے 2 4 10 برائیاں روکنے سے ان کی بنسبت بڑے جرائم اور بڑے فسادات کھڑے ہونے کا خطرہ ہو تو شریعت کہتی ہے تبلیغ حرام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر حرام ہے، حسبہ حرام ہے. اور جب حرام ہو گیا تو وہ تو بن گیا عزیمت. تو صحابہ حرام سے بچے تو عزیمت پر عمل کیا، رخصت کیسے کہہ رہے ہیں اس کو؟
اگر کوئی علم نہیں رکھتا تو علم والوں سے پوچھ لے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عالم ہوتا ہے، امام ہوتا ہے بہت بڑا، لیکن بر وقت جیسے کہتے ہیں پھسل جاتا ہے بندہ، غلطی ہو جاتی ہے، وہم لگ جاتا ہے، بات مستحضر نہیں ہوتی، وہ اور بات ہے. لیکن ایسے لوگ اہل علم، جب ان پر تنبیہ کر دی جائے، ان کو بتا دیا جائے حضرت یہاں پر آپ سے فروغ ہو گئی، مسامت ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہم لگ گیا، تو وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں. جاہل اور احمق کا کام ہے عالم کے آگے اڑے رہنا اور اپنی غلطی پر اڑے رہنا. یہ جاہل اور احمق کا کام ہے، یہ علم والے کا کام نہیں ہے. اب بات کو سمجھنا میرے بھائی، سمجھے نہیں یار؟ سمجھے نہیں؟ سنو، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کا عمل عزیمت تھا، رخصت نہیں تھا. بات نہیں سمجھے؟ عزیمت تھا، رخصت نہیں تھا. اب میں سادے لفظوں میں آنا چاہتا ہوں، آ جاؤں. دیکھو میں نے کیوں کہا کہ وہ گستاخ بن رہا ہے صحابہ کا اور اہل بیت کا؟ بتاؤں وجہ بتاؤں؟ بولتے نہیں؟ سنیے گستاخی کیوں بنتی ہے. رخصت کا دوسرا معنی یہ ہے، جس طرح کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کرتے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، بولو، اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کے دین، بات کو سمجھنا، دوسروں کے دین اور دنیا کو نقصان دینا، ہلاک کرنا، یا اپنا دین دنیا ہلاک کرنا، یہ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح. یہ رخصت ہے. رخصت لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، کیا اپنی جان بچانے کے لیے، یا ہاں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا دین اور دنیا، یا لوگوں کا دین دنیا ہلاک کر دینا، برباد کر دینا اپنی جان بچانے کے لیے. اس کو رخصت کے سمجھتے ہیں. ایسے ہے نا؟ بات سمجھو، ایسے سمجھتے ہیں نا؟ اب ایمان سے بتانا ذرا بھائیو، تم ایسا کرو گے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا دین، اپنی اولاد، اپنی خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنی حضور کی امت، سب کا دین اور ایمان تباہ کر ڈالو، اس کو ہلاک کر دو، اس کو ہلاکت میں ڈال دو، دین دنیا ان کی تباہ کر دو، اپنی جان بچا لو، تم کرو گے؟ ایمان سے بتانا، جو کام تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، صحابہ کرام کے لیے اس کو ماننا، یہ کتنا بڑی گستاخی ہے یار. اب میں کہتا ہوں، مدثر شاہ سے پوچھتا ہوں، کہو اپنی زبان سے کہتا کیوں نہیں؟ اور یہ ایک مرتبہ اس نے قسط میں بیان کیا، تو اس کے اندر جب یہ بات آئی نا، تو اس کو فوراً اندر نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو فوراً کہتا ہے صحابہ کرام بہرحال جان دینے سے گھبراتے نہیں تھے. ہائے 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 ہائے، جان دینے سے گھبراتے نہیں تھے، تو تیرے نزدیک رخصت کہاں بن گئی؟ وہ کیسے بن گئی بتا تو صحیح. سچ بات منہ سے نکل جاتی ہے. شاہ اب پہلے تو کہہ دیا کہ صحابہ جان دینے سے نہیں گھبراتے تھے، دین کے لیے ہر قربانی دیتے تھے. بتا، یہ بات صحیح ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، صحابہ ایسے ہی تھے. لیکن بتا، یہ جو تو الزام لگا رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے دین ہلاک کر دیا، تو کچھ تو شرم کر. اور گستاخی کس کا نام ہے؟ اگر لزوم و التزام کا فرق نہ ہوتا تو میں تجھے حقیقتاً گستاخ کہتا، لیکن جواب یہاں غزل کے طور پر گستاخ کہہ رہا ہوں. میں تیری طرح جاہل نہیں ہوں. اس کو علم والا سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر تو التزام کرے اور یہ لفظ کہے
کہ صحابہ اپنی جان بچانے کے چکر میں اپنا اور لوگوں کا دین ہلاک کر دیا. اگر تو کہے تو پھر تجھ پر حقیقتاً گستاخ صحابہ ہونے کا فتویٰ دوں گا. لیکن تو کیونکہ لفظ ایسا بول رہا ہے جس میں یہ معنی پایا جا رہا ہے، لیکن جب بات آتی ہے تو کہتا ہے نہیں، صحابہ کرام جان دینے سے نہیں گھبراتے تھے. تو اب پھر میں تمہیں جواب غزل کے طور پر تو کہہ سکتا ہوں گستاخ، کیونکہ تیرے کلام سے لازم آ رہی ہے گستاخی، اور تمہیں میں حقیقتاً گستاخ اس وجہ سے نہیں کہتا کہ تو التزام نہیں کر رہا. ہم التزام اور لزوم کے فرق کو جانتے ہیں، تو جاہل ہے، تو اس فرق کو نہیں جانتا. جی، اور تو جتنا ہمارے خلاف جائے گا تیرا علم اڑتا چلا جائے گا. جی، اپنی کرامت یہ بھی دیکھ لینا ذرا. جی، پہ اڑ گیا ہے، علم اڑا ہے تو ہمارے مقابلے میں. علم ہوتا تو آپ بولنے کے، آپ زبان سی لیتے، منہ سی لیتے. مفتی زماں بھر کر بیٹھ جاتا ہے. بات نہیں سمجھے بھائی؟ ادھر دیکھو میرے بھائیو، تو صحابہ نے کیا کیا؟ عزیمت پہ عمل کیا. اس پر رخصت کا معنی ہی سچا نہیں آتا، وہ رخصت کی حقیقت ہی نہیں بنتی. تو بنا کر دکھائے. جب شریعت کہہ رہی ہے کہ ایسا کرنے کی تمہیں رخصت نہیں، ہائے 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 ہائے، ارے شریعت تو کہہ رہی ہے بڑے فساد پیدا ہوں گے، ایسا کرنے کی تمہیں رخصت نہیں. شریعت کہہ رہی ہے رخصت نہیں، اور تو کہتا ہے رخصت پر عمل کر رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. اس سے آسان کیا سمجھاؤں یار؟ ایمان سے بتاؤ. جب شریعت کہہ رہی ہے مجھے کہ تجھے رخصت نہیں ہے، تو دوسرا کون کہے گا کہ یار چشتی تو رخصت پہ عمل کر رہا ہے؟ میں جب اس پر عمل کروں گا جس شریعت جس کی رخصت نہیں دے رہی، جب میں اس کو نہ کروں، اس سے ترک کروں، اس کو ترک کروں، تو میں تو شریعت پہ عمل کر رہا ہوں، عزیمت پہ عمل کر رہا ہوں. مجھ سے رخصت کی نفی ہو رہی ہے، سلب ہو رہا ہے. ارے بھائی، اس کو اتنا تمیز نہیں. ثبوت رخصت اور سلب رخصت یہ نقیضیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے، تناقض ہے. میری بات نہیں سمجھے؟ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام نے عزیمت پہ عمل فرمایا. کس پہ عمل فرمایا؟ عزیمت پہ عمل فرمایا. اور سنو، یہاں پر اس کو پتہ نہیں ہوگا، الا من اکرہ آیت تو پڑھ دی، پتہ نہیں ہے کیا کہنا چاہ رہی ہے. سنو، یہ وضاحت کر دیتا ہوں، کر دوں. اکراہ، جبر. کیا؟ ٹھیک ہے، رخصت کی بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض قسمیں ایسی ہیں جو جبر سے پیدا ہوتی ہیں. کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ کسی نے تلوار اٹھائی اور کہا کلمہ کفر جاری کر، یہ صورت رخصت ہے، یہ رخصت ہے. لیکن یہاں پر عزیمت اولا ہے. 4 قسمیں آج ہی پڑھا کر سمجھایا آپ کو. ٹھیک ہے، سبب محرم پایا گیا، حرمت بھی پائی گئی. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس کا عوض جو ہے، اس کا عوض جو ہے وہ کیونکہ ممکن ہے، تو اس وجہ سے عزیمت اولا ہو گئی. بولتے نہیں؟ او میرے بھائیو، پڑھ لینا ایسا. سنو، اگر کوئی آدمی کسی پر جبر کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن افعال پر جبر کیا جاتا ہے ان افعال کی قسمیں کتنی ہیں، اس کو کہو تو پڑھ تو نہیں سکتا، تو اپنے بھائی جان سید مراتب شاہ صاحب سے سمجھ لے، تجھے تو نہیں پائے گا. یہ موسوعہ تیرے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں، موسوعہ فقہیہ جو ہے 45 جلدوں میں.
اس کے اندر ان 4 قسموں کی وضاحت ہے. اب سنیے، ایک بندہ کسی کو اکراہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اکراہ کرتا ہے، جبر کرتا ہے کہ تلوار دکھاتا ہے، تیرے بازو توڑ دوں گا یا جان مار دوں گا. کیا مار دوں گا؟ جان مار دوں گا. تو کسی دوسرے بندے کو مار. یہ بات ہے رخصت کی. 4 اقسام افعال کی وہ خود بتا رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک شخص کسی کو دھمکی دیتا ہے، اکراہ ملجی کرتا ہے احناف کے نزدیک یا دوسروں کے نزدیک، اور کہتا ہے بھائی دوسرے بندے کو مار، فلاں کے بازو توڑ دے نہیں تو تجھے مار دوں گا. اب یہ جبر اور اکراہ ہے. سنیے گا، یہ جبر اور اکراہ ہے، لیکن اس جبر و اکراہ سے وہ فعل جائز نہیں بنے گا. جی حرام ہے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان مارنا. کیوں کہ تیری بھی جان ہے، اس کی بھی جان ہے، اس کی مارتا ہے اپنی بچاتا ہے. خیر تو ہے، اپنی جانے دے بس. تو شریعت تو یہ کہہ رہی ہے. کو شاہ جی علامہ نوکریاں پڑھ لیا، پتہ ہے نہیں شرع کا، مسائل جانتے نہیں ہو، دھوڑ میں ٹٹو چھوڑ دیتے ہو. مسئلہ تو یہ ہے. اب بتائیے گا، یزید کی طرف سے جبر ہے. اللہ تم کہہ رہے ہو رخصت بنا کر دکھاؤ ذرا. یزید کی طرف سے اگر جبر مانا جائے، بات سمجھنا، اور حضرت معاویہ کی طرف سے جبر اگر مانا جائے تو بتاؤ جبر کس چیز پر ہو رہا ہے کہ اس کی بیعت کرو، ایسے ہے نا. اب اس کی بیعت کرنا فی ذات ہی بیعت کرنا کوئی گناہ جرم نہیں تھا. محض تمہارے بقول اس وقت بھی وہ فاسق تھا، تو اس کا مطلب ہے قبیل غیر ہوا، یعنی اس کے فسق کی وجہ سے اس کی بیعت ناجائز ہو رہی ہے. فی ذات ہی بیعت جائز عمل ہے، وہ ناجائز نہیں ہوتا. بات نہیں سمجھ؟ محض اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ وہ فاسق ہے، اس وقت تمہارے نزدیک ہے، تو جب وہ فاسق ہے تو فاسق کی بیعت ہونے کی وجہ سے وہ بیعت ناجائز ہو رہی. اب ایسے نا بتاؤ فاسق کی بیعت کیوں ناجائز ہے؟ اسی وجہ سے نا وہ فسق و فجور کرے گا، بولو فساد پھیلائے گا، دین کے خلاف کام کرے گا، ہے لوگوں کی دین دنیا ہلاک کرے گا. یہی خطرہ تھا نا، بولتے نہیں، یہی خطرہ تھا. اب بات کو سمجھو کہ کسی پر جبر کرنا، اس لیے ایک ہے تیری جان مارتے ہیں، خنزیر کھا لے، فلاں کر لے، ضرر اپنے تک محدود ہے. دوسرا ہے دوسرے کو ضرر دینا. ایک ہے دوسرے کو ضرر دینا، صرف جان مار دیں گے ورنہ کر دوسرے کو قتل کر، اس کا بازو توڑ دے. بات سمجھیے گا، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی دھمکی ہے. تو اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں. جب اجازت نہیں تو صحابہ کو کیسے اجازت مل گئی کہ تم اپنی جان بچا لو اور لوگوں کا دین ایمان سب ہلاکت میں ڈال دو؟ وہ تو لوگوں کا نقصان کی بات ہے. وہ پیر تو کیسے اس کو رخصت کہتا ہے؟ تو اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ صحابہ نے حرام کام کیا؟ وہ شرم کر، جو کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں. تو خود کہہ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو ہر قربانی صدیق کے دور میں، فاروق کے دور میں، عثمان کے دور میں ہر قربانی دینے سے وہ دریغ نہیں کرتے. اور آج ایک لونڈا سا یزید ہے اس سے گھبرا گئے، اور پھر تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ جی درس اکراہ تھا تو امام حسین نے تو عزیمت پہ عمل کیا، اور صحابہ کرام جو ہے انہوں نے جان بچانے سے وہ جان بچانے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. یہ تو کہنا بتا، یہ نقصان ان کی ذات کا ہو رہا تھا یا دین کا اور لوگوں کا ہو رہا تھا؟ تو ایسے اکراہ پر ناجائز کام کا ارتکاب کہاں؟
ہو سکتا ہے ذرا بتا تو صحیح. اسی وجہ سے میں نے کہا او شاہ مجھے یہ تو بتا دے کہ مصلحت ذاتی ہوتی ہے اور مصلحت شرعی یا مصلحت عامہ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جا بتا دے. میں اتنے سوالات تجھے ڈالوں گا کہ تو ایک ایک سوال کے نیچے قیامت تک نہیں نکل سکے گا. تیری کیا ضرورت ہے؟ تجھے پتہ نہیں، تجھے احساس نہیں تھا میں کس کو چھیڑ رہا ہوں؟ تو بڑا اہل بیت، تو اہل بیت کی ڈنڈ لا رہا ہے، میں ثابت کروں گا. تو گستاخ اہل بیت، تو گستاخ صحابہ، نہ میں ثابت کروں میری ناک کاٹ دینا. تیرے انکار سے کیا بنے گا؟ تیری کلام سے لازم آئے گا. تیری کلام بدبودار کلام، وہ بدبو پھیلائے گی اور رافضیوں کو جرت دے گی صحابہ پر تبرے کرنے کی. تیری رخصت کو لے کر چلتے ہیں تو کہنا پڑے گا کہ صحابہ کرام وہ دغاباز اور ڈرپوک لوگ تھے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے دین بھی داں پر لگا دیتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. ظالم یہی تو رافضی کہتے ہیں اور وہ تیری زبان بول رہی ہے. تو بتا تو گستاخ نہیں تو اور کیا ہے؟ سنی یہ کہتا ہے، سنو، ہمارے جیسا گناہگار، ہمارے جیسا گناہگار، ایمان سے کہتا ہوں، ہمارے جیسا گناہگار جو ہے وہ دین کو خراب کرنا گوارا نہیں کرتا یار، اور جان کی پرواہ نہیں کرتا. اور مصطفیٰ کے یار، کوئی عمر کا بیٹا ہے، کوئی حضرت عباس کا بیٹا ہے، کوئی اہل بیت ہے، کوئی مولا علی کا بیٹا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے. وہ ظالموں، اگر تمہیں تمیز نہیں ہے اور تم نے محمود ہزاروی کے پانی پی رکھے ہیں تو یہ تمہارا قصور ہے. خبردار، میرا یہ اعتراض کہ اس کو پہلے رخصت بنا کر دکھاؤ. صرف میں نے عزیمت بنایا، تم رخصت بنا کر دکھاؤ. پھر تم صحابہ کو ڈرپوک، بزدل، ضمیر فروش، دین فروش، دین کو داں پر لگانے والے، جان بچا کر دین کو ہلاک کرنے والے ثابت کر رہے ہو. واہ ظالم! پھر کہتے میں سید ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی، اور وہ بھی ایسے رنگ میں منہ سے کبھی نکلتا ہے وہ نہیں کر سکتے. دین کا نقصان نہیں کر سکتے، اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے رخصت پر چلتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ رخصت میں دین کا نقصان ہونا ہے اور کیا ہونا ہے؟ تو میرے بھائیو، آج کی اس قسط میں یہ پہلی قسط ہے. میں نے اس کا جو سب سے بڑا ہوا بنا ہوا تھا رخصت، اور انہوں نے عزیمت پہ عمل کیا، انہوں نے رخصت پہ عمل کیا، اور پیر اتنے میں پھول گیا. اس کا پھولا شولا جو ہے وہ سب اللہ کے فضل سے ایک ہی کانٹا مارنے سے سب نکال دیا. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، سب سے پہلے اس کا جواب بھرو، ریکارڈ کراؤ، اس کو رخصت ثابت کرو. اور رخصت کی، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں رخصت کی قسمیں بھی بیان کرنا، رخصت کی حقیقت بھی بیان کرنا، عزیمت کی قسمیں بھی بیان کرنا، عزیمت کی حقیقت بھی بیان کرنا. اس کے بعد پھر اس کو تم نے رخصت ثابت کرنا ہے. تو نے چیلنج کیا تھا خطا اجتہادی دکھا دے کسی امام نے لکھا ہو، میں نے دکھا دیا اور تیری تک خبر پہنچ گئی. اور میں نے امام روحیبانی، عجیب بات ہے کہ روحیبانی حنبلی مذہب کے لوگوں سے دکھائی، اور تو نے کہا تھا کہ اگر دکھا دے تو میں موقف بدل جاؤں گا. تو موقف نہیں بدلا. میں عہد کرتا ہوں تیرے سے، تو صرف رخصت ثابت کر دے، میں موقف نہ بدلوں، ناک کاٹ لینا، میں تیرے دربار پہ آ جاؤں گا. کسی کا منہ تھا میں تیرے سے اعراض کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور تو اس بھول میں پڑ گیا کہ میرا ہیبت اور جلال اور دبدبا اور علمی رو بھی اتنا ہے کہ چشتی اس کے آگے نہیں بول سکتا. اب بول کے دکھا تو شرم کرنی چاہیے.
اگر کوئی عزت کرتا ہے تو اس کا جواب عزت میں دینا چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین. اور آخری حوالہ سیدنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا. مدثر شاہ کہتا ہے میں رضوی ہوں، میں امام اہل سنت کو مانتا اور یہ نہیں مانتا. میں اب امام اہل سنت کا حوالہ سنا کر آخر میں یہ کہوں گا کہ تو امام اہل سنت کو نہیں مانتا. کیوں؟ امام اہل سنت تو سیاہ خضاب کو حرام لکھتے ہیں اور فاسق فاجر کہتے ہیں. سیاہ خضاب استعمال کرنے والے کو فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز حرام، حرام واجب الاعادہ. اور اے مدثر شاہ، تو امام اہل سنت کا نام زیادہ لیتا ہے میرے مقابلے میں اور کہتا ہے میں چشتی رضوی نہیں ہے، میں رضوی ہوں. تو میں تیری رضویت کا توا تیری مسجد میں لگاؤں گا، تیرے مقتدیوں سے کہوں گا یہ ساری زندگی تمہیں نماز سالوں سے پڑھا رہا ہے، سیاہ خضاب لگا کر پڑھا رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فاسق فاجر ہے. یہ فاسق فاجر ہے پیر، جتنی نمازیں پڑھا چکا ہے لوٹاؤ. یہ تمہاری نمازوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ امام اہل سنت نے جو فرمایا میں اس کا پابند ہوں. تو پابند کیوں نہیں؟ اب اگر تو مجتہد بننے کی کوشش کرے گا امام اہل سنت کے مقابلے میں تو مسجد والوں کو دعوت دیں گے کہ اس کو اٹھاؤ اور مسجد سے باہر پھینکو. یہ امام اہل سنت کے مقابلے میں مجتہد بن رہا ہے. اگر ہم کوئی علم کے میدان میں آ کر اختلاف کریں تو ہم تو رضویت سے خارج ہو گئے اور تیرے پاس نہ علم ہے، صرف ہوائے نفس اور خواہش ہے. تو ایک دلیل تو توڑ کر دکھا امام اہل سنت کی. آپ نے سیاہ خضاب کے خلاف جو کچھ لکھا اس کی ایک دلیل توڑ کر دکھا. تو مجتہد بن رہا ہے نا، ایک دلیل توڑ کر دکھا. کیا کرے گا؟ تو فاسق فاجر ہے. آج کے بعد جہاں پر بھی میرا خطاب ہوگا میں یہ اعلان کروں گا کہ مدثر شاہ کاظمی فاسق و فاجر ہے. امام اہل سنت کا فتویٰ ہے. جو بھی امام اہل سنت کو ماننے والا ہے وہ اس کو فاسق فاجر سمجھے اور اپنی نمازیں اس کے پیچھے جو برباد کر چکا ہے اس کا دوبارہ ان کا اعادہ کرے. اور فاسق معلن ہے اعلیٰ حضرت کے نزدیک. مولانا کاشف صاحب فرما رہے ہیں کہ فاسق معلن ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، علانیہ فاسق ہے وہ. اب کیا بنے گا؟ جاہل نہ رضوی بن سکتا ہے، نہ حنفی بن سکتا ہے، نہ شافی بن سکتا ہے، نہ مالکی بن سکتا ہے، نہ سنی بن سکتا ہے. اس کا یہی حال ہوتا ہے. وہ ایک گائے کی طرح گائے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں میرے بھائی؟ اب امام اہل سنت کا فتویٰ سنو. امام اہل سنت کا جو میں نے بیان کیا تو شرط جواز اعلیٰ حضرت کے لفظوں میں پیش فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں، اور عجیب بات ہے، امام اہل سنت بستان امام فقی سمرقندی ابو اللیث کی بستان، محیط، ہندیہ، 3 کتابوں کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں یہ جلد نمبر 24 ہے بھائی، فتاوی رضویہ نظامیہ کا چھپا ہوا 160 صفحہ ہے. اس کی آخری سطر پڑھ رہا ہوں. مگر یہ امر و نہی نہ ہر شخص پر فرض، نہ ہر حال میں واجب، نہ ہر حال میں واجب، تو بحال عدم وجوب اس کے ترک پر یہ احکام نہیں، بلکہ بعض صور میں شرع ہی اسے ترک کی ترغیب دے گی. جیسے جب کہ اس سے کوئی فتنہ اشد پیدا ہوتا ہو، کوئی فتنہ اس سے برائی سے اشد پیدا ہوتا ہو، جب کوئی فتنہ اس برائی سے اشد پیدا ہوتا ہو تو خود شریعت کہتی ہے چھوڑ دے، نہ تبلیغ کرنا. یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت. اب بتائیں، 4 امام بھی آ گئے،
اعلیٰ حضرت بھی آ گئے تو سب کچھ تو میرے پاس ہے. حضرت کے پاس کیا بچا؟ ڈنڈا اور دورا، دوائی کوٹنا. اور میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ برائے مہربانی امت پر رحم کریں، یہی کام کریں. آگے میں مزید تبصرہ کرنا، آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا زبان رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی کیسے قوت بخشی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن میں جان کر پھر بھی لحاظ کر رہا ہوں. آخر میں یہ شعر پڑھتا ہوں: ہم خاموش تھے کہ سکون گلشن برباد نہ ہو. ہم خاموش تھے کہ سکون گلشن برباد نہ ہو. ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں. شاہ جی اپنے آپ کا اظہار نہ کرتے تو آج اتنا رسوائی نہ ہوتی. یہ اظہار کی تمنائیں اور حسرتیں آپ کو یہاں تک ذلیل کر رہی ہیں. جی آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ ہم چھیڑ بیٹھتے ہیں جس بات کو تو دنیا اس کے سامنے خاموش ہوتی ہے. تم کون ہوتے؟ تم کون ہوتے؟ کیونکہ غلط کو چھیڑتے نہیں ہم، اور حق کو صحیح کو چھوڑتے نہیں. یہ ہمارا دستور ہے اللہ تعالی کے فضل سے. اب آخر میں امام عالی مقام سلام اللہ علیہ کا مسئلہ تتمہ کے طور پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. امام عالی مقام کا انکار بیعت وہ کیسے عزیمت بنے گا؟ تو میرے بھائی، امام عالی مقام کا گمان شریف اور خیال شریف یہ تھا کہ انکار میری طرف سے ہو رہا ہے تو یہ لوگ اگر قتل کریں گے تو مجھے قتل کریں گے، میرے خاندان کو قتل نہیں کریں گے، میرے دوستوں کو قتل نہیں کریں گے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر حسبہ کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا شخص، اس کا یہ اعتقاد ہو کہ جن کو میں تبلیغ کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ میری جان کو ماریں گے اور دوسروں تک ان کا ظلم تجاوز نہیں کرے گا اور بڑا فساد پیدا نہیں ہوگا، تو اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے شہید ہونے والا شخص اور اس اعتقاد کے ساتھ کرنے والا شخص وہ عزیمت کا جو ہے وہ عامل قرار پاتا ہے، وہ عزیمت کا عامل قرار پاتا ہے. تو امام عالی مقام کا اعتقاد یہ تھا کہ انہوں نے میرے در پہ ہونا ہے، اور اس بات کی سند روایات سے بھی ملتی ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے رفقائے سفر اور اعزاء اور اقرباء کو اور اپنے احباب اور دوستوں سے فرمایا تھا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ. یہ آپ کا فرمانا اسی بات کی پیش نظر تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں، ان کا ظلم زیادتی میرے تک رہے اور میں صبر کروں تو یہ میری شان ہے، عظمت ہے. لیکن اگر دوسروں تک یہ تجاوز کرنے کا خطرہ پیدا ہوگا تو پھر یہ حرام بن جائے گا، جائز نہیں رہے گا. تو امام عالی مقام بار بار ان کو فرماتے رہے، لیکن ان دوستوں نے پھر جانا پسند نہ کیا. تو اب میرے بھائیوں، ان ظالموں نے ظلم کر کے دوسروں کو بھی شہید کر دیا، تو امام عالی مقام کا عمل بھی عظیمت ثابت ہو گیا اور صحابہ کا عمل بھی عظیمت ثابت ہو گیا. جن حضرات نے رجوع فرما لیا انکار بیعت کے بعد، حضرت عبداللہ ابن عباس، بعض کے قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، جن حضرات نے رجوع فرما لیا تھا، انہوں نے اسی کے پیش نظر رجوع فرمایا کہ یہ فساد متعدی ہو رہا ہے.
ایک برائی کو روک رہے ہیں، اس سے بڑی برائی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ خیال چھوڑ دیا، اور چھوڑنا ان کا فرض بنتا تھا، کیونکہ ایسے حال میں تبلیغ کرنا حرام ہو جاتا ہے، جس طرح بیان کر چکا ہوں پہلے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہ بھی امام عالی مقام کی طرح یہی خیال رکھتے تھے کہ ان کا ظلم زیادتی جو ہے اس کا نشانہ میں صرف بنوں گا، باقی نہیں بنیں گے۔ ایسے حال میں ان کا عمل بھی عظیم ثابت ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر یزید کے فوت ہونے تک کسی قسم کا خلافت کا دعویٰ نہیں فرمایا انہوں نے، صرف خود انکار پر اصرار کرتے رہے۔ باقی رہا اگر کوئی یہ شبہ پیدا کرے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ تو ہوگا اس وقت جب یہ پہلے مان لیا جائے کہ یزید فاسق فاجر تھا، تو بھائی یہ آپ کی غلطی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے فسق و فجور پر ہوتا ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ اس کے لیے فسق و فجور ہونا ضروری نہیں، جو نہی عن المنکر اور حسبہ کرنا چاہتا ہے اس کے اعتقاد کے مطابق اگر اگلا فاسق نہیں بنتا، لیکن فرض کرو کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس مجتہد کے اجتہاد میں وہ غلط ہے، تو اس کو حسبے کا حق ہے، اس کو تبلیغ کا حق ہے۔ مسئلہ وہی تھا، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جو ہوتی ہے، یہ کیونکہ اجتہادی مسئلہ تھا، بعض حضرات کا بلکہ کئی کہتے ہیں جمہور کا یہ خیال تھا ہے کہ ایسی امامت جو ہے وہ جائز نہیں بنتی، تو جب جائز نہیں بنتی تو امام صاحب اور جن حضرات نے انکار فرمایا تو اس کو سامنے رکھا، اس پر حسبہ فرمایا، انکار فرمایا۔ باقی رہا ہم اس کو چھوٹا معمولی کام سمجھتے ہیں تو بھائی کوئی بات نہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں جن کاموں کو تم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم رسول اکرم کے دور میں اور ہم لوگ ایسے کاموں کو موبقات سے سمجھتے ہیں، مہلکات سے سمجھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جتنا دید کہیں دی اتنا شان نشیندے، جتنا کسی کی نظر ہوتی ہے اتنا دور تک اور باریک سے باریک چیز دیکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان حضرات کی نظر بہت دقیق تھی۔ یہ مسئلہ تھا، یہ افضل مفضول والا۔ دوسرا، دو اماموں کی امامت والا، بات سمجھیے گا، وہ بھی ساتھ میں وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ وہ بھی حدیث میں آیا، جو میں نے کتاب میں حضرت اسیر والی روایت پیش کی ہے وہ صحیح سند کے ساتھ، اس کے اندر یہ وضاحت ہے پوری۔ کیا کہ دوسرا مسئلہ یہ تھا، یعنی انکار بیعت کے جو اسباب تھے متعدد تھے، اس وجہ سے دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ حضرات کہہ چکے تھے اور ان کا نظریہ شریف تھا کہ دو خلیفے بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ حضرت معاویہ سے یہ کہہ چکے تھے تم چھوڑ دو، ہم تیرے بیٹے کی بیعت کر لیتے ہیں، تو یہ صاف بات بتا رہی ہے۔ اب بات کو سمجھنا میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات پھر دوبارہ کیوں انہوں نے بیعت کر لی، کیونکہ جب یہ ان کو کہہ چکے تھے حضرت معاویہ کو کہ تم اور تیرا بیٹا بیک وقت دونوں کی بیعت، دونوں خلیفے، ہم کس کی اطاعت کریں، کس کی مانیں، یہ تو سراسر غلط ہے، چھوڑو تم، ہم پھر کرتے ہیں تیری بیٹے کی بیعت۔ اس کا مطلب ہے بیٹے سے اختلاف اور نہیں تھا، یہ بات تھی کہ باپ اور بیٹے دونوں کی امامت کیسے ہو، یہ تو شرع میں وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ وہ جو کتاب کے اندر سارا کچھ میں نے پیش کیا ہے۔ اب جب حضرت معاویہ کا انتقال شریف ہو گیا، وصال شریف ہو گیا، تو ان کا حق بن گیا کہ بیعت کریں۔ بات نہیں سمجھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عباس، بعض کا قول کے مطابق ان کا حق بن گیا کہ واپس بیعت کر لیں، کیونکہ انہوں نے تو بیعت سے انکار کیا تھا اس وجہ سے کہ دو کی بیعت ہو رہی ہے، تو جب ایک کا انتقال ہو گیا دوسرا متعین ہو گیا تو دوسرے کی انہوں نے کر لی، اعتراض ختم ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ صرف ان کے پاس صرف یہ بات نہیں تھی،
اور بھی تھی وہ افضل مفضول والی، تو وہ سمجھتے تھے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، یہ کون ہوتا ہے، بچہ ہے، یہ اس کو بٹھانا کیا اچھی بات ہے، تو اس کو وہ موبقات سے سمجھتے ہوئے وہ اڑ گئے، بات ختم۔ یہ سب مسئلہ ہے بھائیو، جس سے تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ان کا عزیمت پر عمل کرنا یہ ثابت ہو گیا، اور یہی ہمارا مطلوب ہے۔ رخصت نہ صحابہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنا، نہ اہل بیت کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنا، رخصت پر عمل کرنے سے یہ لوگ صاف پاک۔ باقی رہا اگر کوئی پیش کرے حضرت عمار بن یاسر کی بات کو، تو بھائی وہ صرف اور صرف ایک واقعہ صحابی کا کیوں پیش کیا گیا؟ اللہ جل شانہ، وہ دور تھا دور رسالت، دور تشریع، شریعت اتارنے اور بنانے کا۔ جب شریعت تو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا تھا، وہ صرف ایک سبب پیدا کیا گیا محض شریعت بنانے کے لیے، ہے جی۔ اسی وجہ سے اور کسی مقام پر ایسے رخصت آپ صحابہ سے ثابت نہیں کریں گے، ورنہ حضرت خبیب، ایمان سے کہتا ہوں وہ بھی تو صحابی ہیں، بتائیں خبیب نے رخصت پر عمل کیوں نہ کیا؟ کیونکہ جو تشریع مقصود تھی وہ حاصل ہو چکی حضرت عمار بن یاسر کے واقعہ سے، تو پھر آگے تشریع کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ عشاقان ہیں، یہ کاملین لوگ تھے، یہ رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل کرنے والے تھے، اور یہ تو ایمان سے کہتا ہوں دن کو بھی چراغ اٹھا کر تلاش کرتے تھے کہاں عزیمت پڑی ہے، ہم عمل کریں۔ ہاں، یہ عاشق لوگ تھے، یہ کاملین لوگ تھے، یہ ہمارے جیسے کو منافق جو ہے وہ ڈھڈو وغیرہ نہیں ہے جی، کہ جناب جی بہانے ڈھونڈ کر اور اپنی جناب طب میں مصروف رہیں اور اسلام کی پرواہ نہ کریں۔ یہ ہم جیسے منافقین لوگ ایسا کرتے ہیں، کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہے۔ بھائی بات سمجھنا، وہ عزیمت والے لوگ تھے، وہ تلاش کرتے تھے عزیمت کہاں پڑی ہو، سمجھ نہیں آئی بات کی۔ اب میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے اس مسئلے میں جس کو میں نے اس قسط میں بیان کرنا تھا، اس کے اندر کوئی بولنے کی گنجائش نہیں رہی۔ ھذا تقریر الکلام علی حسب المرام بما لا مزید علیہ، انشاءاللہ تعالی۔ آخر دعوانا